Whenever we talk about clustering, تو دو امپورٹنٹ کنسپٹس ہیں which we need to know about clustering. جو فرسٹ کنسپٹ ہے دیٹ از کالڈ کلسٹرنگ کے جو انر آبجیکٹس ہیں دے شوڈ بی ویری ویری سملر ٹو ایچ ادر. سیکنڈ جو کنسپٹ ہے وہ اس کلسٹر سے باہر والی چیز ہے. وہ کیا ہے کہ کلسٹر کے آؤٹ سائڈ کی جو ورڈ ہے وہ کیا ہوگی. اب ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا تھا کہ جو کلسٹر کے ان سائڈ کی ورڈ ہے دیٹ شوڈ بی ویری سملر ٹو ایچ ادر, یعنی کہ جو کلسٹر کے اندر آبجیکٹس موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سملر ہونے چاہیے, میچ کرنے چاہیے, ایک جیسے ہونے چاہیے. سیکنڈ ہے آؤٹ سائڈ ورڈ. آؤٹ سائڈ ورڈ یہ ہے کہ جو کلسٹر کے باہر والے آبجیکٹس ہیں وہ ڈسملر ہونے چاہیے ان سائڈ کے آبجیکٹ سے. اب یہ جو آؤٹ سائڈ کے آبجیکٹس کو ڈیفائن کرنا ہے دیٹ از ڈن ود دا ہیلپ آف آؤٹ لائرس. آؤٹ لائرس وہ چیزیں ہیں جو کلسٹر کے اندر موجود نہیں ہیں, کلسٹر کے باہر موجود ہیں. اسی طرح ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور انہی آؤٹ لائرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ڈفرینشیٹ کرنا, کلاسیفائی کرنا, اس ٹیکنیکس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آؤٹ لائرس مائننگ. اب یہ آؤٹ لائر مائننگ میں ہم کیا کرتے ہیں آئیے اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس ان پٹ کیا ہے, ہمارے پاس ہے n آبجیکٹس, یعنی کہ جو ہم نے کلسٹر میں کرنے ہیں یا آؤٹ لائر میں لے کے آنے ہیں وہ ہمارے پاس ہے n ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس. اور دوسری چیز ہے k ہمارے پاس ہے ٹوٹل نمبر آف آؤٹ لائرس, یعنی کہ جو ہم نے گیس کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ آؤٹ لائرس ہوں گے. اب کرنا کیسے اس کو, کرنے سے پہلے ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی کہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے وٹ ٹو فائنڈ, اور فائنڈ ہم نے کرنا ہے یہ جو 3 لائنیں ہم نے دی وہ کیا کہ وی وانٹ ٹو فائنڈ دا ٹاپ کے آبجیکٹس دیٹ آر کنسیڈریبلی ڈسملر, ایکسیپشنل اور انکنسسٹنٹ ود ریسپیکٹ ٹو ریمیننگ ڈیٹا. یعنی کہ جو یہ کے ہے اس میں سے ہم نے پھر اگین ٹاپ کے دیکھنے ہیں, یعنی کہ ٹاپ موسٹ فریکوینٹلی اکرنگ آئٹمس جو باقی سارے ڈیٹا سے ڈسملر ہیں, یعنی کہ نہیں ملتے, ایکسیپشنلی چینج ہیں یا انکنسسٹنٹ ہیں. اب اس کام کے لیے آؤٹ لائر مائننگ کو جو ہے ہم 2 سب پرابلمز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا پرابلم کیا ہے کہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ بائی دا ٹرم انکنسسٹنٹ, کہ جو ڈیٹا ہے اس میں جو آؤٹ لائرز ہیں وہ انکنسسٹنٹ کیسے ہیں گیون ڈیٹا سے. اور دوسرا پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایک میتھڈ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹو مائن دیز آؤٹ لائرز سو دیٹ وی فائنڈ آور ڈیفائنڈ آر ریکوائرڈ ریزلٹس. اب اس کی اپلیکیشن ہمارے پاس کیا ہیں, اپروچز کیسے ہیں. اچھا, اب اس کی سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی یہ جو ہم نے دی یہ اس کی ڈفرنٹ اپلیکیشنز ہیں. جیسے پہلی اپلیکیشن لکھی ہے کریڈٹ کارڈ فراڈ ڈیٹیکشن. اب یہ کیوں اپلیکیشن ہے آؤٹ لائر انالیسس کی. آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ کلسٹرنگ کی یا کلاسیفیکیشن کی ایگزامپل ہے, بٹ آئی سے نو, دس از این ایگزامپل آف آؤٹ لائر انالیسس. اپلیکیشن وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر ہم یہ فوکس کریں کہ یہ کس کی ہیڈنگ کے انڈر آتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں کہ کریڈٹ کارڈ کے اگر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں فرادس کو, تو کیا کریڈٹ کارڈ فراڈ آئیڈینٹیفیکیشن زیادہ امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے یا ناٹ فراڈ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے. تو آپ لوگ یہ مانیں گے کہ اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا موجود ہے اور ایک کارڈ میں بھی فراڈ ہو رہا ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے ایز کمپیئر ٹو 1000 کارڈز میں جو سیکیورڈ ہیں جن میں کوئی فراڈ موجود نہیں ہے. تو اب اس فراڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں آؤٹ لائرس کو پکڑنا پڑے گا, کیپچر کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمارے پاس مختلف بلز ہم بھرتے ہیں, جیسے سوئی گیس کا بل ہے, الیکٹریسٹی کا بل ہے, ٹیلی فون کا بل ہے. تو ان سب میں اگر ہم نے فراڈ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے, ہم نے پکڑنا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں, گیس چوری کر رہے ہیں یا وٹ ایور, تو یہ ہمارے پاس آؤٹ لائرس کے زمرے میں آئے گا. کسٹمر سیگمنٹیشن, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار جو ہمارے پاس کسٹمرز ہیں ان کو ڈفرنٹ سیگمنٹس میں ڈفرنٹ کلسٹرز میں ڈالنا ہے, تو یہ بھی آؤٹ لائرز میں آئے گا, اینڈ سو آن. اینی ہاؤ دیز آر ڈفرنٹ اپروچز, اور یہ اپروچز تھاؤزنڈ میں ہیں, صرف 3-4 ہم نے ایگزامپل دی ہیں. کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ہمارے پاس, کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اسٹیٹسٹیکل اپروچز, ڈسٹینس بیسڈ اپروچز یا ڈیویشن بیسڈ اپروچز. اب نیکسٹ ماڈیولز میں ہم ان اپروچز کو 1 by 1 ڈسکس کریں گے.